الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. اگر تمہاری ذہن میں اپنی من پسند دعا کو لے کر کئی طرح کے سوالات پیدا ہو رہا ہے اور من پسند چیز کو کھو دینے کا خوف تمہیں سلگتی آگ کی طرح کھائی جا رہی ہے، تمہارے لیے صبر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے. اگر کوئی برا واقعہ تمہاری زندگی میں گزرا ہے تو تم اسے اپنا استاد بنا لو. دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کے لیے ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تم پر اللہ کی اذن سے نازل ہوتی ہے وہ محض کچھ وقت کے لیے ہی ہوتی ہے، جس میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے. جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری مدد کے لیے اپنا ارادہ کر لے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے. تمہاری یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لاتا ہے جو تمہاری مقدر کا حصہ نہیں ہوتی. کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے کہ صبر رکھو، دعا کرو اور موضوع کو پالو. توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے. دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر تک کو بدل دیتی ہے. ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے. اس لیے توبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور ضمیر کو جھنجھوڑتے رہو. جب اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے. جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے. جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکو تو بھول جاؤ. اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو. مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، اور یہ یقین رکھنا کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کی محبوب بندوں کی فہرست میں ہو. تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنے بساط سے زیادہ لگتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے حوصلوں کے اندر ہی ہوتا ہے. جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے راستہ نکال دیتا ہے اور تم مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. تم بس کامل یقین رکھو اپنے رب پر اور دل سے اس کی عبادت کرو، پھر دیکھنا زندگی حسین رنگوں میں بدل جائے گی. پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے مگر میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا. وہ کبھی بھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا. زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے. آپ کا حساب و کتاب شاید غلط ہو جائے مگر اس کے پاس سارا حساب و کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے. وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا. یاد رکھو، زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو ہو سکتی ہے لیکن کسی اور کو نہیں مل سکتی. اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھن سکتا. وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا. وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنے منزل پا لیتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے؟ وہ تمہیں ضرور آزمائے گا
اور اس کا بہترین اجر بھی دے گا، بس تم غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام بس صبر اور شکر کرنا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذن کا۔ بالکل ویسے ہی جب حضرت نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح زندگی میں آنے والے ہر دکھ، ہر پریشانی تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے، اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب وہ وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ نے کن کہنا ہے اور فیکون کے موضع ہو جانے ہیں۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یہ یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائے گا۔ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ہی مدد مانگو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم تب تک اس قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود کو بدلنا نہ چاہے۔ جب تم خود کو بدلنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اللہ مزید دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے ان بندوں کی ہر مانگ پوری کرتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتا ہے، جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف بڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور رحمت کے کرشمے ان کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنے خوشیوں کی امید انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي